الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ ماہ محرم حرام کی مناسبت سے آپ سب مومنین کی خدمت میں تسلیت عرض ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ در حقیقت اسلام کی زندگی کا مہینہ ہے اور اسلام کی حقیقی اقدار کے احیاء کا مہینہ ہے۔ اگر دین اسلام کے آپ دین اسلام کی تاریخ کو ملاحظہ کریں اور نشیب و فراز کو مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے امام حسین علیہ السلام کا قیام وہ اہمیت کا حامل مرحلہ ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے حقیقی معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت اور ان کی روش کو احیاء کیا، زندہ کیا۔ ایک چیز جو خطرات کے اندر پڑ چکی ہو یا گھیری گئی ہو اور قریب ہو کہ وہ مر جائے یا ختم ہو جائے، اس کو زندگی دینا ایک بہت مشکل کام ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا یہ پودا لگایا اور اس نے جڑ پکڑنا شروع کی اور امامت کی حصار اس پودے کے گرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان غدیر کے ساتھ لگائی تو طرح طرح کی مشکلات اس نئے پودے کے اوپر کہ جس نے ابھی نشوونما پانا تھا، جس نے ابھی آگے بڑھنا تھا، کئی قسم کے طوفان اور آندھیاں چلی۔ کئی افراد نے یہ کوششیں کیں کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ یہی تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نور کو باقی رکھے۔ یہ سارے چاہ رہے تھے لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ کہ اپنے پھونکوں سے اس نور الہی کو بجھا دیں۔ وَاللَّهُ متم لنورہ، اللہ اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کا قیام ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی زندگانی میں ایک محکم کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک طول میں یہ سفر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے یہ سفر شروع ہوا اور آہستہ آہستہ پھر یہ بڑھتا چلا گیا۔ ہم نے جس موضوع کا ان ایام میں اہتمام کیا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے قیام اور ان کی نہضت کے بنیادی اصول ہیں۔ ہر تحریک کسی نہ کسی اصولوں کے اوپر قائم ہوتی ہے، جیسا ایک عمارت ہے وہ چند ستونوں کے اوپر قائم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے بھی چند ستون ہیں، ان کو ستونوں کو ہٹا دیں تو یہ تحریک ختم ہو جائے گی، گر جائے گی یا اپنے ہدف کو کھو بیٹھے گی، اپنے مقاصد سے برطرف ہو جائے گی۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم ان اصولوں کو پکڑیں۔ شیعہ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے یا حسینی ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو تحریک امام حسین علیہ السلام ہے، نہضت امام حسین علیہ السلام و قیام امام حسین علیہ السلام، اس کے اصولوں سمیت اس قیام اور تحریک کو سمجھیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کی یاد منانا در حقیقت اس سے مقصود بھی یہی ہے، کیونکہ یہ تحریک ہے کہ جو ہر دور میں دین کو بچائے گی اور دین کو حاکمیت عطا کرے گی، دین کو کامیاب کرے گی۔ اس جگہ پہ کئی مسائل آپ کی خدمت میں ڈسکس کیے جائیں گے اور اسے ہم زیر بحث لائیں گے مختلف جوانب کے اعتبار سے، لیکن ہم ابتدا میں چند کلیات کو سمجھیں، کچھ جامع مفاہیم کو سمجھیں۔ ان کا سمجھنا امام حسین علیہ السلام کے لیے قیام کو ضروری ہے، قیام کے مقاصد اور اصولوں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اولاً ہمارے پاس کیا منبع ہونا چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے قیام، ان کی نہضت اور ان کی تحریک کے اوپر گفتگو کریں۔ ہر کوئی اپنی ذہنیت کے مطابق، افکار کے مطابق، جس طرح نوحے لکھتا ہے، مرثیے لکھتا ہے، قصیدے لکھتا ہے، جہاں اس کی ذہن کی سوچیں، تخیلات، تصورات چلے جاتے ہیں وہ اسی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے قیام اور ان کی تحریک کی بھی تفسیر ہر ایک نے اپنے طور پہ کی ہے۔
ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہو، کیا ثبوت ہے کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یا جو ہم بیان کریں گے وہ مضبوط ہے، اتھینٹک ہے، معتبر ہے اور کاملاً درست ہے، کیا ہمارے پاس اس کا ثبوت موجود ہے۔ لہٰذا یہ سب سے پہلا امر ہے کہ جس کو جاننے کی ضرورت ہے، اور آہستہ آہستہ ہم ترتیب سے انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ہر جلسے میں ایک موضوع کو ہم مکمل کریں۔ اس کے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام کی قیام، ان کی تحریک اور نہضت کو سمجھنے کے لیے خود ان کا کلام سب سے اہم ہمارے پاس منبع اور مصدر ہے، یعنی قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہ السلام۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہمیت کا حامل منبع اور مصدر کیا ہے؟ خود امام حسین علیہ السلام کا کلام، جو مختلف کتب میں، کتب احادیث، کتب تواریخ میں اور کتب سیر میں آیا ہے۔ بس ہم جو گفتگو بھی کریں گے اس کا کیا منبع ہونا چاہیے؟ منبع ہونا چاہیے خطبات و مکتوبات امام حسین علیہ السلام۔ زیادہ اہتمام اس امر کا کریں۔ امام حسین علیہ السلام کے کلمات ہمیں حفظ ہونے چاہیے، یاد ہونے چاہیے، منبع شناسی کریں کہاں سے یہ لیا گیا ہے۔ اگرچہ اگر ہم مبانی رجالیہ کے تحت یا مبانی حدیثی کے تحت دیکھیں تو اس میں مختلف جہات سے ہم شکار ہو جائیں گے، لیکن ہمارے پاس ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات واضح طور پہ موجود ہیں۔ ان تعلیمات سے جب مقایسہ کیا جاتا ہے تو مقاصد امام حسین علیہ السلام روشن ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ جب کلمات امام حسین علیہ السلام کی طرف رجوع کریں گے تو تحقیقی نظر اس کے اوپر ڈالیں تو آپ کو بہت سارے ایسے اقوال و فرمودات امام علیہ السلام کے نظر آئیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو سنداً ثابت نہیں ہے۔ اعتراض کرتے ہیں آج کل بالخصوص اہل سنت میں جو افراد موجود ہیں، اور مختلف سوشل میڈیاز، آج کیونکہ سوشل میڈیا آزاد ہے، ہر کوئی اپنی ایک تفسیر لے کے کبھی حمایت میں اور کبھی مخالفت میں ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ان امور کے حوالے سے ضرور ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ ہمارے پاس اس کا ایک مختصر جواب موجود ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے کلمات جب ایک شخصیت انقلاب برپا کرتی ہے، قیام کرتی ہے اور شہادت سے ہمکنار ہو جائے تو پھر حکومت وقت اسے مضبوطی کے ساتھ دباتی ہے، اس کو وہاں پہ پروپیگنڈا کر کے نعوذ باللہ دہشت گرد کے عنوان سے متعارف کراتی ہے معاشرے کے اندر۔ اس لیے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کا پھر کلام آپ کے پاس مضبوط اسانید کے ذریعے سے حتماً پہنچ جائے، واقع کربلا بغیر تحریف کے آپ تک پہنچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہاں پہ ہمارے لیے پھر بالفاظ دیگر ہمیں ایک اینک خاص زاویے سے دیکھنا ہوگا، خاص انداز سے، یا ایک فلٹر لگانا ہوگا تاکہ ہم جان سکیں۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف بعض ایسے اقوال بھی ان کی طرف منسوب کیے گئے اصلاً ان کا قول ہی نہیں ہے، ان کا کلام ہی نہیں ہے۔ آج کل تو بہت سارے واٹس ایپ پہ ایسی چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے من گھڑت ایجاد کی ہوئی ہیں، جیسے ذاکر حضرات ہیں اپنی طرف سے ہر چیز ہی بعض ایجاد کر کے، حتیٰ علماء میں بھی ایسا ہی ہے کہ بعض ایسے علماء ہیں اور بعض ایسے ذاکر حضرات ہیں۔ پہلے دور میں پھر کچھ اہل علم شخصیات آتی تھیں، لیکن پچھلے 30-40 سالوں سے ایک آفت ہمارے معاشرے کے اوپر اس حوالے سے آئی ہے۔ اپنے تصورات کی دنیا میں جو ذہن میں آتا ہے اس کو اچھی آواز میں شاعری کے قالب میں ڈھال کے یا اپنی خطابت کے قالب میں ڈھال کے عوام کے درمیان ان کے ذہنوں کے سپرد کر دیتے ہیں اور انہیں جوش میں لا کے ایک داد وصول کرتے ہیں۔ لہذا جھوٹ امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ اس ظلم سے کم نہیں ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں، ان کے مقصد میں، انہوں نے جو ایک قیام فرما کے دین الہی کو بچایا اور اہل اسلام کو اور انسانیت کو بچایا، اس میں تحریف کر رہے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے کلام کو دقت سے دیکھا جائے اور ایک فلٹر لگایا جائے، آیا واقعی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے سازگار ہے یا نہیں۔ لہذا یہاں سے تحریفات کا ایک باب شروع ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت قلیل مفکرین ہیں جنہوں نے تحریفات کربلا و تحریفات عاشورہ کے موضوع کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک انتہائی بزرگوار شخصیت شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ انہوں نے اس موضوع کو اٹھایا اور اس کے اوپر گفتگو موجود ہے، لیکن اس تفصیل کے ساتھ جیسی ہونی چاہیے نہیں موجود۔
لہٰذا ایسے کلام امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں کہ جو اصلاً نہ ان کی شخصیت سے سازگار ہیں، نہ ان کے مقصد اور ہدف، اور نہ ان کی تحریک کے اصولوں سے سازگار ہیں۔ ایسے کلام کو کسی بھی کتاب میں ہو تو معنی اور درایت کی روح سے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ بس ایک تو ہمارے پاس معیار آ گیا کہ آیا امامت کے ساتھ یہ معنی سازگار ہے یا نہیں۔ اگر سازگار نہیں ہے تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی ضمن میں دوسرا ایک اہم مورد ہمارے پاس آتا ہے کہ کیسے امام حسین علیہ السلام کے ہم کلام کو حدیث اور رجال کی نگاہ سے صحیح ثابت کریں۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ کار امامت کے باب میں عمومی جو افکار ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی احادیث میں پیش کیے ہیں وہ ہمارے پاس بہترین معیار ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کا کلام کسی مقام پر اگر ان معتبر اور صحیح سند احادیث سے ٹکرا رہا ہو وہ کلام امام حسین علیہ السلام کا نہیں ہے۔ اس لیے ایک جامع نگاہ ہمیں اپنے طور پہ امامت کے باب میں اور احادیث میں جو معتبر ذرائع سے ہمارے پاس مواد دینی پہنچا اس پہ نگاہ رکھنا ہوگی۔ مثلا امام حسین علیہ السلام جب خروج کیا، انہوں نے قیام فرمایا، اب شیعہ سنی دونوں کتب میں وارد ہوا ہے کربلا میں شہید ہوں گے۔ معلوم تھا کہ وہ کربلا میں انہوں نے شہید ہونا ہے اور اہل بیت کو لے کے گئے۔ بعض افراد ہیں جو ان کی رائے کے حامی نہیں تھے، انہوں نے اس میں اپنا مشورہ دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے اس مرحلے کا بھی تجزیہ تحلیل دقیق انداز میں ہمیں کرنا چاہیے، جیسا کہ ایک اہل سنت ہیں مولانا، وہ اسی مرحلے کو صحابہ کو بچاتے ہوئے اسی مرحلے میں ایک تحریفی نظریے کو ذکر کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کس کو کہا تھا کہ میرے ساتھ چلے؟ انہوں نے تو کسی کو کہا ہی نہیں۔ صحابہ کرام اگر وہ کہتے تو صحابہ کرام انہیں کہتے آپ گھر بیٹھے، ہم جا کے لڑتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہی نہیں اور رضا چھوڑا، اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام چلے گئے۔ لیکن آپ خطبات امام حسین علیہ السلام کو ملاحظہ کریں، سفر سے پہلے جو کلام ہے، بعض تو صحیح سند احادیث ہمارے پاس آئی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی میرے ساتھ ملحق ہوگا شہید کر دیا جائے گا۔ مکہ میں آپ دیکھیں خطبہ منا کے آپ کلمات کو پڑھیں۔ خود شخصی طور پہ امام حسین علیہ السلام نے بعض افراد کو خود کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ لہٰذا یہ بات درست نہیں ہے کہ مکہ سے جب خروج کر رہے ہیں تو نہیں کہا جا رہا۔ اگر آپ امامت کے نظریے کو مد نظر رکھیں تو ضروری نہیں ہے کہ زبان سے کہا جائے، الفاظ ادا کیے جائیں۔ خود امام کی حرکت، ان کا ہدف، ان کا ایک مقصد کی طرف بڑھنا، یہ امت کو پیغام ہے کہ یہ واجب الاطاعت امام ہے، امام کے پیچھے چلا جائے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے تحریر کی کہ معاشرے کو امام حسین علیہ السلام نے نئی دعوت دی کہ میرے ساتھ چلو، میری مدد کرو۔ اپنے ہدف کو ان کے سامنے آشکار نہیں کیا، اس لیے لوگوں نے بھی نہیں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ مثلا ایک مثال اہل سنت کتب میں چونکہ صحیح سند واقعہ وارد ہوا ہے، خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے صحابی رسول کا درجہ رکھتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کی انہوں نے بیعت نہیں کی، لیکن آپ دیکھیں کہ یزید کی بیعت بڑے محکم انداز میں کی انہوں نے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں یزید کو بھی برا سارے کے سارے صحابہ سمجھتے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں بیعت کی؟ پھر عبداللہ ابن عمر ان سے پہلے مدینہ والوں نے عمومی طور پہ بیعت یزید کی کر لی، اور بعد میں انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی، جس کی وجہ سے یزید نے چڑھائی کی۔ اور چڑھائی کرنے سے پہلے یہ جو روایت وارد ہوئی عبداللہ ابن عمر کی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ معروف حدیث ہے شیعہ سنی میں معنی کے اعتبار سے، اہل سنت میں ان کلمات کے ساتھ تو یہ حدیث نہیں آئی، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ مثلا اس طرح سے من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، یعنی کوئی شخص مر جائے اور اس کے گلے میں بیعت کا کلادہ نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ کس سے نقل ہوئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے۔ کب انہوں نے یہ حدیث بیان کی؟ اسی موقع پہ کہ یزید نے اپنی فوج اور لشکر بھیج دیا تھا کہ مدینے کو تباہ اور برباد کر دے، حلال قرار دے دیا مدینہ کو۔ تو تب لوگوں کو قائل کرنے کے لیے
معاشرے کے اندر اعلانیہ طور پہ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لوگوں کو سنائی اور کہا مجھے ڈر ہے کہ میں رات کو مر نہ جاؤں، اس وجہ سے میں اپنے وقت کے حاکم کی اور امام کی بیعت کرتا ہوں اور اس بیعت کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں سرخرو ہوتا ہوں۔ اور لوگوں کو تنبیہ کی، یعنی صحابہ کرام کو تنبیہ کی کہ آپ نے بیعت کر کے بیعت کو توڑ دیا، اور بیعت کو توڑنے کی وجہ سے جو قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ میں مذمت وارد ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر بھی آ کے لاگو ہوگی۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پر ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ آج کے دور میں تحریف کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر اس موضوع کا لازمہ ہی یہ بنتا ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے اصول ذکر کریں گے، اس گفتگو کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ تحریف سے آپ آشنا ہوتے چلے جائیں گے، کہاں کہاں پہ تحریف ہوئی ہے اس کی خبر آپ کو ہوتی چلی جائے گی۔ بس آپ نے اس مقام پہ دیکھا کہ ہر کوئی اپنے اعتقادات، اپنے فکری رجحان کے مطابق ایک تفسیر کر رہا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ پہلا اصول نمایاں ہوا گفتگو کے اعتبار سے اصول، ابھی انشاءاللہ تعالی بحث میں وارد ہوں گے اور آہستہ آہستہ ایک ایک پوائنٹ کر کے ہم ہر جلسے میں انشاءاللہ چلیں گے۔ ہمارے پاس اس گفتگو کا کہ جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کی روش نمایاں ہو گئی کہ ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام کے قیام، ان کی تحریک، ان کی نہضت، اس کی بنیادوں کو اور اساس کو سمجھنے کا اصل منبع کیا ہے؟ اصل منبع قرآن کریم کی آیات، احادیث مبارکہ جو معتبر ہیں، اور خود امام حسین علیہ السلام کا کلام۔ امام حسین علیہ السلام کے کلام کی طرف نگاہ ڈالیں تو جو آج کل معاشرے میں آپ کو سنائی دیتا ہے، بیشتر کلام جو ہے اس میں ممکن ہے کوئی اعتراض کر سکے کہ یہ سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، یہ تو رجال اور درایت کے قواعد کے اعتبار سے، علم درایت کے اصطلاحات کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس مقام پہ آپ کی خدمت میں جواب دیا کہ اگر اس کلام کی تائید آیات کریمہ و روایات اہل بیت علیہم السلام سے ہو جاتی ہے وہ ہمارے لیے معتبر ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر ہمارے لیے معتبر نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ اس مقام پہ آپ کو ایک مثال ذکر کی کہ اس تفسیر کے اندر، یعنی امام حسین علیہ السلام کے قیام کے حوالے سے مختلف تحریفات ہر دور میں ہوتی رہی، اور آج کے دور میں تو بہت بڑے پیمانے پہ کی جا رہی ہے۔ لیکن اس امر کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں دیتا ہوں کہ کیسے ہم کلام امام حسین علیہ السلام، کیونکہ اس کا اکثر بیشتر حصہ ہمارے پاس کوئی سندی تحقیقات کے ساتھ نہیں پہنچا اور پہنچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام انہوں نے انقلاب کو برپا کیا، قیام کو برپا کیا، اور جو شخصیت قیام کو برپا کرے اور اس کو برے طریقے سے دبایا جائے تو اس کو کئی صدیوں ابھرنے نہیں دیا جاتا۔ لہذا یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس محدثین اور آزادانہ طور پہ تابعین، طب تابعین، اصحاب وہ روایات نقل کریں گے، کیونکہ بنو امیہ کے دور میں اہل سنت کی بالخصوص احادیث کو جمع کیا گیا، حدیثی منابع سامنے لائے گئے، اور آغاز میں ہی انہوں نے ایک قاعدہ ایجاد کر دیا، اگر شیعہ ہے تو اس کی حدیثیں نہیں قبول، اصل یہ ہے، مگر یہ کہ ثابت ہو جائے ہمارے پاس کہ جو وہ حدیث نقل کر رہا ہے وہ اس کے مذہب کی تائید میں نہیں ہے۔ اچھا آپ کہیں گے شیعہ کون؟ کیونکہ آج کے دور میں تو شیعہ کی اصطلاح وہ نہیں ہے، تقریباً 4 معنی شیعہ کے موجود ہیں۔ اہل سنت علم رجال والحدیث میں شیعہ کا کیا معنی آیا ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کو حضرت عثمان پر فوقیت اور فضیلت دیتا ہے، شیخین پر فضیلت نہیں دیتا، وہ شیعہ ہے۔ شیعہ کون ہے؟ کہ جو خلیفہ سوم پر تو فضیلت دے لیکن شیخین پہ فضیلت نہ دے۔ اگر شیخین کے اوپر بھی فضیلت دے تو رافضی ہے، اور رافضی کے اوپر تو بالکل ہی کاٹا، اس سے تو حدیثیں لے ہی نہیں سکتے۔ یعنی اگر کوئی، کیونکہ بنو امیہ کا دور تھا تو بنو امیہ تو اپنے سے اوپر کسی کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا اگر امام علی علیہ السلام و اولاد علی علیہ السلام، امام حسن و حسین علیہ السلام، ان کو کوئی فضیلت دے دے حضرت عثمان پہ، یا صحابہ کرام جو بنو امیہ کی طرف منسوب ہیں، وہ کیا ہو جائے گا؟ شیعہ سے روایت نہیں لینی۔ اس لیے جو بخاری میں شیعہ راوی آئے ہیں اس سے مراد شیعہ اثنا عشری راوی نہیں ہیں، وہ راوی ہیں جو حضرت عثمان پہ فقط فوقیت دیتے ہیں۔ ان میں بعض ہیں کہ جو مطلقاً شیعہ ہیں، یعنی رافضی درجے کے شیعہ ہیں، امامت کے قائل ہیں،
اور شیخین کے اوپر بھی فضیلت دیتے ہیں وہ بہت کم ہیں، اکا دکا ہیں۔ شیعہ کی ایک اصطلاح تاریخ میں ہے، تاریخ میں حمایتی کو شیعہ کہتے ہیں۔ جو معاویہ بن ابی سفیان کا حمایتی تھا اسے کہتے ہیں شیعان معاویہ، جو امام علی علیہ السلام کا حمایتی تھا وہ شیعان امام علی علیہ السلام۔ فرق نہیں پڑتا کہ وہ خلفاء کی خلافت و راہبریت کا قائل تھا یا قائل نہیں تھا۔ اس لیے کوفہ میں آپ دیکھیں اکثر افراد حضرت ابوبکر حضرت عمر کو خلیفہ مانتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب تراویح کے بند ہونے کا حکم دیا، صحیح سند روایت ہے تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، تو وہاں پہ غوغا برپا ہو گیا۔ آپ کہیں گے کہ کوفہ تو شیعان امیر المومنین علیہ السلام کا گڑھ تھا۔ شیعان امیر المومنین علیہ السلام کون سے، کس معنی میں؟ یہ تاریخی معنی میں حمایتی تھے امام علی علیہ السلام کے، لیکن اس معنی میں اکثریت نہیں تھی ادھر بھی، کہ جو آج کے دور میں آپ شیعہ عقائدی زبان میں سمجھتے ہیں، کیونکہ تیسرا معنی عقائدی ہے۔ تیسرا معنی عقائدی ہے جو امام علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ و رہبر و امام تسلیم کرے اور ان کی اولاد میں مختلف ائمہ اطہار علیہ السلام کی امامت کا قائل ہو۔ 12 امامی کو شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں یا امامیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، وإلا شیعہ اصطلاح زیدیہ کے لیے، اسماعیلیہ کے لیے، سب کے لیے عقائدی کتابوں میں استعمال ہوتی ہے۔ جیسے شہرستانی کی الملل والنحل میں شیعہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اہل سنت کتب تاریخ و کتب فرق میں جو مذاہب و فرق میں لکھی گئی ہے اور جو عقائدی ہماری کلامی کتابیں ہیں ان میں شیعہ اس معنی میں، امامت کے معنی میں، وہی آج ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا۔ ایک چوتھا معنی بھی ہے، وہ خاص معنی ہے جو ائمہ اطہار علیہم السلام نے شیعہ کا متعارف کرایا ہے، وہ کسی بھی دور میں رائج نہیں رہا۔ حقیقی معنی وہی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعہ کلمے کے ذریعے سے ایک معنی مراد لیا۔ وہ معنی آج کے دور میں نہیں مراد لیا جاتا، وہ معنی پہلے بھی مراد نہیں لیا جاتا تھا، اہل سنت جو معاشرہ ہے اس میں بھی مراد نہیں لیا جاتا، لیکن یہ تیسرا معنی آج کل رائج ہو گیا۔ لہذا اگر آپ اس کو مد نظر رکھیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ آئے گا کہ جو ہمارے پاس اب مختلف باتیں آتی ہیں، امام حسین علیہ السلام کا کلام کیسے احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچ سکتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ تو حدیثی منابع کو اہل سنت کے بالخصوص وہ بنو امیہ کے دور میں شروع کیا گیا اور انہوں نے فلٹر در فلٹر لگائے، شیعی ہے، رافضی ہے، غالی ہے، ان 3 ناموں کے ساتھ بڑے بڑے تابعین، بڑے بڑے تبع تابعین، بڑے بڑے اصحاب، ان کو انہوں نے نکال دیا اور حدیثیں لینے سے مانع ہو گئے کہ ان سے حدیثیں نہیں لینی۔ مثلا امام علی علیہ السلام کی طرف اکثریت بدری صحابہ و سابقون الاولون ہجرت سے پہلے کے اصحاب تھے، لیکن آپ دیکھیں گے اہل سنت منابع میں ان سے 5 یا 10 روایتیں بھی مشکل سے لی گئی ہیں۔ بہت زیادہ ہوا تو چند روایتیں ہوں گی، اور وہ روایتیں بھی نہ عقائد کے باب میں ہیں نہ فضیلت کے باب میں، اکثر بیشتر اطراف کی اخلاقیات کے، عبادات کے، زہد کے باب میں ہو جائیں گی۔ لہٰذا ان صحابہ سے انہوں نے روایتیں نہیں لی، فقط ان صحابہ سے روایتیں لی ہیں یا وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے حمایتی تھے یا امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ جنہوں نے لڑی۔ اب جب آپ صحابہ میں ہی چناؤ کر لائیں، مثلا جناب عمار بن یاسر سے نہیں ہیں روایتیں، جناب مقداد کندی سے روایتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، جناب سلمان سے بہت قلیل روایتیں ہیں، یہ سارے کے سارے ہجرت سے پہلے کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہمیشہ رہنے والے صحابہ میں سے ہیں۔ بہت سارے بدری صحابہ ہیں، آپ حذیفہ بن یمان بہت بڑی شخصیت ہے، کتنی حدیثیں اہل سنت کتب میں ہیں، جناب خزیمہ بن ثابت کتنی حدیثیں ان سے ہیں، ایک ابو سعید خدری ہیں کہ ان سے بہت ساری روایتیں ہیں اور فضائل کی اکثر روایتیں انہی سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایتیں ہیں فضائل کی، حضرت عائشہ سے ہیں، لیکن ابو سعید خدری ان میں ایک نمایاں ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام کے حامی بھی ہیں، لیکن اکا دکا بندے۔ اور جو اکثر بیشتر صحابہ ہیں وہ آپ دیکھیں گے یا مخالف ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے، یا اس گروہ میں تھے کہ جن سے امام علی علیہ السلام کا ایک اختلاف برپا ہوا۔ اس لیے یہ توقع ہمارے لیے نہیں ہونی چاہیے، وَإِلَّا ایسا نہیں ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے 6 مہینے حکومت کی تو کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا، کوئی مکتوب ہی نہیں لکھا، کوئی کلام ہی نہیں فرمایا، ایسا تو نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اتنا طویل سفر کیا، ان کا کوئی کلام ہی نہ ہو۔ امام علی علیہ السلام 5 سال تقریباً حاکم رہے، ان کا کلام نہ ہو، وہ پہنچانے نہیں دیا گیا۔ تشیع کے اوپر جو خالص شیعہ تھے ان پہ تو انتہائی سختی تھی،
لہٰذا یہ بات ہمارے لیے پھر ثابت ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے کلام سے یہ توقع پھر آپ نہ رکھیں کہ حدیثی رجالی ہر اعتبار سے ہمارے تک پہنچ جائے، جبکہ ناسبی راوی بخاری میں بھی موجود ہیں، بعض واضح طور پہ ناسبی، عمران بن حطان کی مانند جو امیر المومنین علیہ السلام کو گالم گلوچ کیا کرتے تھے، تو وہاں پہ یہ گنجائش نہیں بنتی۔ لیکن دوسرا ضابطہ وہ اہل سنت شیعہ دونوں کے لیے قابل قبول ہے، اس ضابطے کے اوپر تحقیقی طور پہ ہم نگاہ رکھیں کتابوں کے اندر، اور وہ کیا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے فرمودات، خطبات اور مکتوبات ہیں، ان کو معنی کے اعتبار سے مطابعت کے قاعدے کے تحت ہم حاصل کریں۔ کیا مطلب مطابعت کے قاعدے کے تحت؟ کہ اگر ان کا کلام معتبر اور صحیح سند احادیث سے مطابقت رکھتا ہے، موافقت رکھتا ہے، تو ہم امام حسین علیہ السلام کے اس کلام کو تسلیم کریں۔ ان میں سے یہ مثال آپ کی خدمت میں دینا مقصود تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں اہل سنت میں تواتر کے ساتھ حدیثیں آئی ہیں اور صحیح سند احادیث ہیں، شیعہ دنیا میں بھی تواتر کے ساتھ آئی ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ جاتے ہیں، بعض ایسی احادیث ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں کہ جس طرح سے ایسا محسوس ہوتا ہے نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کربلا سے فرار کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس جگہ کے اوپر قیام سے فرار کرنا چاہ رہے ہیں، اہداف سے فرار کرنا چاہ رہے ہیں، کربلا میں نہیں، اپنے وجود کو کربلا میں نہیں رکھنا چاہ رہے۔ بس ایسی حدیثیں سازگار نہیں ہیں، نہ شیعہ کتب سے سازگار ہیں اور نہ اہل سنت کتب سے سازگار ہے، اس لیے ہم اس طرح کی روایت کو قبول نہیں کریں گے۔ جیسے بعض کتب میں اس طرح کا مواد آیا ہے کہ انہوں نے 3 شرائط رکھ دی، ان 3 شرائط میں سے ایک یہ تھی، حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ تو اس طرح ہے کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں، تو ابن زیاد کو کہا گیا کہ یزید کی یہ جو بیعت کر رہے اور یہ واپس چلے گئے تو ہمارا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، ضعیف ہو جائے گا، اس لیے ابن زیاد نے پھر اپنے ہی مشاورین کی بات مانتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا محاصرہ کر لیا۔ اس طرح کی باتیں ایک تو بے بنیاد ہیں، کوئی سندی بھی اعتبار نہیں رکھتی، لیکن اس میزان کے تحت معتبر احادیث سے ٹکراتی ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے پاس ایک معیار آیا کہ ہم جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ اس توازن کے ساتھ ہوگا۔ ممکن ہے کہ معتبر احادیث کا مجموعہ زیادہ ذکر نہ کیا جا سکے کیونکہ وہ بحث سے ہمیں خارج کر دے گا، لیکن اگر کسی جگہ پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو وہاں پہ یعنی ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مورد میں جو ہم نے ایک تجزیہ تحلیل کیا ہے یا اصول ذکر کیا ہے، اس کے کوئی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے معتبر احادیث میں یا ثبوت موجود نہیں ہے، یہ سوال کرنے کا حق اپنی جگہ موجود رہے گا۔ آئیں اب ہم ٹاپک کے حوالے سے آغاز دیکھتے ہیں۔ ہر تحریک جو دنیا میں اٹھتی ہے، تحریک سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی شخصیت ایک موقف اختیار کرتے ہوئے اجتماعی طور پہ قدم بڑھاتی ہے اور افراد کو دعوت دیتی ہے کہ اس مقصد میں میرا ساتھ دو، یہ ایک تحریک اور نہضت کہلاتی ہے۔ دوبارہ میں اس کی تعریف کر دوں گی، تحریک یعنی باعث کرنا، ابھارنا، اٹھانا۔ اس ٹائم مکتب تشیع عاشورہ کے میراث کو اپنی میراث قرار دیتا ہے، اپنا عقیدہ قرار دیتا ہے، اپنا ہدف اور اصول زندگی قرار دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے زندگی میں عاشورہ کو سمجھنے کے بعد اس کے مطابق اپنی پلاننگ نہ کریں، تبلیغات کے اعتبار سے، مستقبل میں ادارہ سازی کے اعتبار سے، مستقبل میں اپنی خدمات دینے کے اعتبار سے، تو ہم لوگ انہی افراد کی مانند کہلائیں گے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی امامت کو سمجھتے تھے، ان کو دعوت دی کربلا کی طرف، لیکن حرکت نہیں کی، ان کے مقصد اور رسول کی طرف حرکت نہیں کی۔ یہ بہت واضح معیار ہے۔ آپ نہج البلاغہ کے ضمن میں یہ خطبے کا حصہ پہلے پڑھ چکے ہیں سیاست امیر المومنین علیہ السلام کے دروس میں، کہ امام جنگ جمل کے بعد امام کا صحابی، ابتدائی کلام ہے امام علی علیہ السلام کا، نہج البلاغہ کے آغاز میں یہ خطبہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا جنگ جمل کے بعد کہ میرا بھائی بڑا مشتاق تھا کہ وہ آپ کے ساتھ جنگ میں حصہ لیتا اور آپ کی نصرت اور مدد کرتا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعی وہ یہ چاہتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ بالکل، وہ بہت اس حوالے سے مشتاق تھا اور شوق رکھتا تھا اور اس کے اندر بڑا ولولہ اور انگیزہ موجود تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا
کہ اگر وہ یہ چاہتا تھا اور ارادہ تھا اس کا تو وہ ہمارے ساتھ تھا، حتیٰ کہ وہ افراد بھی ہمارے ساتھ ہیں جو مستقبل میں ماؤں کے پیٹ سے اس دنیا میں متولد ہوں گے، جو مستقبل میں متولد ہوں گے، اور ان کا بھی ارادہ یہ تھا کہ اس خبر کو سن کے امام علی علیہ السلام کی حمایت کو پیدا کریں گے اپنے وجود میں، امام کی نصرت کو پیدا کریں گے، تو وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ جمل میں شامل تھے، ان کے لشکر میں شامل تھے، ان کے مددگار ساتھیوں میں اور انصار میں شامل تھے۔ لہذا یہی آج بھی معیار ہے۔ اگر ہم اصول عاشورہ و نہضت امام حسین علیہ السلام کی ان بنیادوں کو سمجھ لیتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد ہماری پلاننگ اس کے مطابق نہیں ہوتی، کوئی بھی مسئلہ آ جائے، افراد کی زندگی میں مختلف مشکلات آتی ہیں، ہر ایک کے گھرانوں کے مسائل یکساں نہیں ہیں، شخصی مسائل ساروں کے یکساں نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی نعمت کی آزمائش میں گرفتار ہو، کوئی مصیبت کی آزمائش میں گرفتار ہو، کوئی اپنے علاقے میں مختلف مسائل میں گرفتار ہے، کوئی اور سانحہ اس کے وہ پیش آ گیا ہے، کچھ بھی ہو، اگر آپ انصار امام حسین علیہ السلام کو مطالعہ کریں، سب ان میں سے کسی نہ کسی امر میں گرفتار تھے۔ مثلا بریر بن خضیر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، وہ سردار تھے اپنے قبیلے کے، انتہائی خوش و خرم زندگی کوفہ میں بسر کر رہے تھے، اور اس قدر ان کا ارتباط تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مکہ کی طرف روانگی اختیار کی اور سفر شروع کیا تو بریر کو خبر پہنچ گئی، اور بریر مکہ میں جا کے ان سے ملے، نہ کہ انتظار کیا کہ کربلا کی طرف آئیں گے۔ بعض تھے کہ جو پلاننگ کو مکمل کرنے والے تھے، جیسے حبیب اس پلاننگ کا حصہ تھے، مسلم بن عوسجہ اس پلاننگ کا حصہ تھے۔ بعض ہیں کہ جو خطرات در خطرات میں پڑے ہوئے تھے کہ جنسیاں پکڑ لیں گی، جاسوسیاں ان کی ہو رہی تھیں، جیسا کہ میثم تمار کہ اس واقع عاشورہ سے پہلے یا اس محاصرے سے تقریباً 10-12 دن پہلے شہید کر دیے گئے، کیونکہ سرکردہ ترین افراد میں میثم تمار سب سے اوپر تھے۔ جیسے کہ شخصیات پاکستان میں ہر مذہبی گروہ کی شخصیات نمایاں ہیں، اب جب حکومت نے کسی نہضت کو کامل دبانا ہے تو وہ کیسے دبائے گی؟ وہ ایک متحرک افراد پہ نگاہ رکھے گی اور ایک رہنماؤں پہ نگاہ رکھے گی۔ رہنما پہ فوراً ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، متحرک افراد پہ پہلے ہاتھ ڈالا جاتا ہے۔ لہٰذا میثم تمار کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ جو متحرک ہتھ کنڈے تھے، جو دشمن کی نگاہوں سے اوجھل تھے، ان تک ان کی اطلاع نہیں پہنچ سکی۔ یہ صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی پلاننگ تھی۔ صلح کے وجہ سے 20 سال ایک زمین ہموار کی گئی، اس زمین ہموار کرنے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو گئے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے اتنی مقدار کی نصرت و انصار ان کو حاصل ہو جائیں کہ وہ قیام فرما کے حکومت الہیہ کو اس کرۂ ارض کے اوپر نافذ کر سکیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ بریر اب ان کی شخصی حالات بقیہ سے مختلف ہیں، ایک آرام دہ ایک بہترین زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ایک بندے کو اگر سال کا راشن اس کے پاس موجود ہے، کوئی اسے صحت کے حوالے سے خدشہ لاحق نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ جاب اور بزنس کی پریشانیاں بھی لاحق نہیں ہیں، یہ خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کو اپنی اس خوشحال زندگی کے اندر اصول عاشورہ و نہضت امام حسین علیہ السلام کو مد نظر رکھتے ہوئے حرکت ضروری ہے۔ اگر اس کو اپنے اندر ہم حساس نہ کریں، ہم اس کے حوالے سے ایک پرعزم طریقے سے اقدام نہیں کر سکتے۔ تھوڑا سا خطرہ ہمیں شخصی طور پہ لاحق ہوگا، گر جائیں گے، مال کے اعتبار سے، ایجنسی کے اعتبار سے، اطلاعات کے اعتبار سے۔ البتہ یہ ایجنسی اطلاعات مراد یہ نہیں ہے کہ یہ ادارے کی ہم نفی کر دیں یا اس کی خدمات کی نفی کر دیں، مراد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر خطرات مختلف قسم کے آتے ہیں۔ مثلا فرقہ واریت کی آڑ میں بہت سارے افراد آ کے حملہ آور ہو جاتے ہیں، بعض اپنے حاسدانہ اقدامات کی وجہ سے حملہ آور ہوتے ہیں، بعض ہیں کہ چھوٹی چھوٹی شخصی مسائل کو بڑے مسائل بنا کے اس کے برخلاف ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے مسائل آتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ انصار امام حسین علیہ السلام کا مطالعہ کیا جائے، یعنی وہ اصول جو ہم ابھی ادھر مطالعہ کریں گے اور وہ خصوصیات کہ جو ایک ناصر کے اندر عملاً ہونی چاہیے، ان دو کو اپنے وجود میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہی نہیں پیدا ہوئی تو کون سی دینداری؟ وہ تو بقیہ دین اسی طرح مانند رہ جائے گا کہ جیسے پہلے بھی حافظ موجود تھے، نمازیں تو دونوں ہی طرف ہو رہی تھیں، تکبیر تو دونوں ہی طرف بلند ہوتی تھی، دونوں ہی دعوے دار تھے کہ
کہ میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوں. آج بھی سارے دعوے دار ہیں میں دین تشیع کے اوپر ہوں. سارے کوئی نہ کوئی مدارس سے پڑھے ہوئے تھے، عابد، زاہد، فقیہ، کمانڈر، جرنیل، کرنیل دونوں طرف موجود تھے. لہذا ہم اس اصولوں کو جب ہم مد نظر رکھیں تو معاشرہ حتیٰ ہماری خود زندگی تقسیم ہو جائے گی. یہ تقسیم کا عمل یہ ایک طبعی تقسیم کا عمل ہے کہ جب حق آتا ہے تو وہ دو حصوں میں ہر گروہ کو تقسیم کر دیتا ہے، ایک اہل حق ہیں اور ایک اہل باطل. اہل باطل ضروری نہیں ہے کہ فسق و فجوری انجام دے رہے ہوں، ممکن ہے نمازیں پڑھ رہے ہوں، سجدے کر رہے ہوں، ممکن ہے کہ قرآن حفظ کر رہے ہوں، مدارس میں بہت بڑا ان کا نام ہو، بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، بڑے اچھے کا درس و تدریس کر لیتے ہیں، اہل باطل ہو سکتے ہیں. حق اور باطل کی شناخت یہاں پہ معرفت اور اطاعت کے باب سے ہوگی. اگر کوئی معرفت رکھتا ہے کہ نہضت امام حسین علیہ السلام کے اصول اور خد و خال کیا ہیں اور اس میں اطاعت کرتا ہے تو یہ حسینی ہے. حقیقت میں ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے سے تو حسینی نہیں ہوتا، یہاں پہ حسینی ہمیں پتہ لگے گا. آئے اب ہم ان اصولوں میں پہلا اصول دیکھتے ہیں، لیکن اس تمہید کے ساتھ ہر تحریک جو اٹھتی ہے، ہر تحریک وہ چند اصولوں اور نظریات پر قائم ہوتی ہے. در حقیقت اس فرد کو اور اس گروہ کو متحرک کرنے والے یہی نظریات اور افکار ہوتے ہیں. اگر ان نظریات اور افکار کی رعایت نہ کی جائے تو پھر وہ تحریک نہیں ہے، پھر تو وہ تحرک ہی نہیں برپا ہوگا. تحریک کے اندر جو عوامل ہیں وہ چند عوامل بہت اہمیت کے حامل ہیں جسے ملاحظہ کرنا ضروری ہے. اس میں سب سے اول چیز ہے کہ وہ فکر کیا ہے، وہ حرکت کا باعث بننے والی شے کیا ہے، وہ تفکر کیا ہے. یہ ایک چیز ہے تفکر کو. بہت ساری تحریکیں دنیا میں اٹھی ہیں، لیکن آغاز میں جس کا ہم جائزہ لیں گے کہاں سے جائزہ لیں؟ یہاں سے جائزہ نہ لیں کامیاب ہوئی یا نہیں، یہاں سے جائزہ نہ لیں گے کتنے افراد تھے. اول جائزہ یہ لیں گے کہ اس فرد کو متحرک کرنے کا سبب کیا چیز ہے، وہ کیا اس کے اندر تفکر ہے، وہ کیا اس کے اندر فکر ہے، وہ کون سا جنبہ ہے کہ جو اسے متحرک کر رہا ہے. دوسری چیز، یہ جو تحریک ہے امیر کارواں تحریک کا کیسا ہے، کن خصوصیات کا مالک ہے، اہمیت کے حامل چیز ہے. تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے امیر کارواں کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 3 جو انتہائی خصوصیت کے حامل ہے، شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے بڑا خوبصورت مقالات انہوں نے لکھے. ایک رسالہ چھپتا تھا، اس میں مقالہ لکھا جاتا تھا، تو شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ اس کا ابتدائی حصہ جسے تمہیدیہ یا آغاز کہتے ہیں وہ لکھا کرتے تھے، اور وہ بعد میں پھر ایک کتاب کی صورت میں چھپ گیا. اس میں انہوں نے 5 یا 6 نکات ذکر کیے ہیں، 5 یا 6، لیکن اس میں بھی سب سے پہلی چیز یہی تھی. پھر اسلام کا انہوں نے اس میں جائزہ لیا. البتہ میں اس تناظر میں آپ کے سامنے نکات پیش نہیں کر رہا، مختصر نکات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہم ابتدائی طور پہ جائزہ لے سکیں، پھر عمیق انداز میں جائیں گے تو پھر اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں. لیکن آغاز جب ہم کریں تو اتنی تو صلاحیت حاصل کریں کہ آغاز میں امام حسین علیہ السلام کے واقعات سن کے، ان کی کلام، فرمودات، خطبات کو سن کے، پڑھ کے ہم یہاں پہ ایک نتیجہ حاصل کر سکیں. لہذا پہلی چیز جو دیکھنے والی ہے تحریکوں میں تفکر ہے. دوسری چیز ہے کہ اس امیر کارواں اس کی خصوصیات ہیں، وہ امید رکھتا ہے یا نہیں، ایمان رکھتا ہے یا نہیں، استقامت رکھتا ہے یا نہیں. اس جگہ پہ پھر یہ والے مقولات اخلاقی آ جاتے ہیں، یا ایک تحریک کو کامیاب کرنے والی خصوصیات آ جاتی ہیں. بہرحال امیر کارواں کے اوپر نگاہ رکھنا ضروری ہے. نمبر 3 یہاں پہ دعوت ہے کہ اس دو کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام ان کا ساتھ دیں. اگر عوام کا ساتھ نہیں ملتا وہ دب جائے گی تحریک. ناکام ہوتی ہے یعنی یہ الگ بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ دب جائے تو ناکام ہوگی، لیکن وہ تحریک وہاں پہ دبا دی جائے گی. ناکامی کا شکار ممکن ہے نہ ہو، ممکن ہے کہ اس دبی ہوئی چنگاری سے کئی جگہوں کے اوپر پھر اجالا نکل آئے، یا کئی جگہوں پہ آگ پھر سے بھڑک اٹھے. لہٰذا یہ تیسری چیز ہے کہ کھلی دعوت ہے عوام کو کہ وہ اس میں آئے، قدم بڑھائے اور اس کو کامیابی کی طرف لے کے چلے.
تفکر کی اعتبار اب ان تین نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے چند مثالیں آپ ملاحظہ کریں۔ میں پھر یہ عرض کر دوں کہ ہمارے مفکرین نے اس کے اوپر جب قلم اٹھایا تو بہت دقت سے جائزہ لیا اور کئی چیزیں اس میں ذکر کی، مثلا امید کا پہلو، استقامت کا پہلو، عملی جنبہ، یا شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کوئی بھی تحریک کو جب آپ بلند کرنا چاہتے ہیں اور اپنے موقف کو زندہ کرنا چاہتے ہیں یا ان تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کا کلام یا تحریک کا جو موٹو ہے وہ عقل اور احساسات کے ساتھ امتزاج رکھتا ہو، صرف عقلائی بھی نہ ہو کہ لوگوں میں جذبہ ہی نہیں ابھرنا، اور صرف احساساتی بھی نہ ہو کہ اس میں عقل و دانش کی کوئی جھلک ہی نہ ہو۔ اور پھر آخر میں انہوں نے پھر اس کا تجزیہ تحلیل کیا کہ دین اسلام واحد ایک ایسا مکتب ہے کہ جس کے اندر فطرتاً و طبیعتاً و خلقتاً یہ ساری کی ساری خوبیاں خصوصیات شامل ہیں۔ آپ آیات کریمہ کا انداز اٹھا کے دیکھیں، اگر عقل و دانش کی بات کی ہے تو احساسات کو بھی وہاں پہ ابھارا گیا ہے، لہذا انسان کے اس جامع وجود کو مد نظر رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان فرماتے ہیں کہ وہ شخص معاشرے کے اندر قیادت نہیں کر سکتا جو جامع طور پہ اسلام شناس نہیں ہے۔ جامع طور پہ اسلام شناس سے کیا مراد؟ یعنی ایک طرف یہ پڑھا ہوا ہو تفسیر، حدیث، اسلامی عقائد، افکار، نظریات، اس کا احاطہ رکھتا ہو، نہ کہ خالی مطالعہ ہو، احاطہ رکھتا ہو، اور دوسری طرف دو موضوعات کے اوپر عمیق احاطہ رکھتا ہو، قرآن اور احادیث میں انسان شناسی اور معاشرے کے بارے میں جو نظریات آئے ہیں اس کا احاطہ رکھتا ہو، یہ اسلامی قیادت کا حقدار ہے۔ وَإِلَّا اسلامی قیادت کا حقدار نہیں ہے، اس کے سامنے وہ تو اسلام شناس نہیں ہے۔ آپ نے یہ تین نکات جب دیکھے، آئیں جب اب مثالیں دیکھیں مختلف تحریکوں کی تاکہ ہم نہضت امام حسین علیہ السلام کا مطالعہ کر سکیں۔ ان میں سے جو ایک اہم تحریک ان صدیوں میں اٹھی وہ مارکسزم کی تحریک تھی۔ کمیونزم، مارکسزم آپ جانتے ہیں، مارکس اقتصاد اور تاریخ کے عنوان سے اس نے نظریہ پیش کیا اور ایک تفکر کا حامل تھا۔ اس تفکر نے پوری دنیا کو متاثر کیا، حتیٰ کہ وہ بڑھتے بڑھتے اسلامی ممالک میں پہنچ گیا۔ اسلامی ممالک کی ایک خصوصیت ہے کہ یہاں پہ اسلام سے ایک والہانہ محبت رکھتے ہیں اور اس کو بالآخر مسلط دیکھنا چاہتے ہیں۔ آرزو ہے کہ مسلط دیکھیں، لیکن کرنے والا کون ہے، کیسے کیا جائے، اس حوالے سے آشنا نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ مارکس کے نظریات تاریخ اور اقتصاد کے دامن میں عالم اسلام میں پہنچے تو انہوں نے بھی لبیک کہی، استقبال کیا، اختیار کیا، اور اسلامک اسلامی سوشلزم اور کمیونزم کا نظریہ سامنے آیا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بھٹو نے یہ نعرہ لگایا، مصر میں بھی یہی نعرہ لگا، عراق میں بھی یہی نعرہ لگا، ایران کے اندر بھی اسی کو پذیرائی حاصل ہوئی، مفکرین نے پھر آغاز کیا اور کتابیں لکھی، لیکن اس تحریک کو آپ دیکھیں کئی ممالک میں اس نے کامیابی حاصل کی۔ اب جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو کیسے مطالعہ کریں گے؟ اول چیز جس کا آپ مطالعہ کریں گے وہ تفکر ہے، وہ فکر ہے۔ لہذا مطالعہ کرتے ہوئے آپ فکر کا مطالعہ کریں گے اور کہیں گے کہ اس پوری تحریک کی بنیاد اقتصاد اور مفاد تھا۔ یعنی غریب جو ہے وہ جب تک ضعیف اور غریب ہے امیر حاکم ہوتا ہے، یہاں تک کہ غریب پھر اٹھتا ہے اور امیر سے ٹکراتا ہے، اور پھر یہاں پہ ایک ٹکراؤ کی وجہ سے تیسرا طبقہ حاکم آتا ہے۔ اس لیے پازیٹیو نیگیٹو کو اس نے ملا کے ایک نظریہ پیش کیا، وہ کہتا تھا تناقض قابل جمع ہے۔ بہرحال یہ افکار کا آپ وسیع مطالعہ کریں گے، وہ افکار اس نے اپنی کتابوں میں پیش کیے، اس کی ترویج کی گئی، لوگوں کو ابھارا گیا، لوگوں کو امید دلائی گئی، اس کے نتائج کی صورت میں لوگوں کو خوشحال زندگی کے خواب دکھائے گئے، اور پھر آخر نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے خونی انقلاب برپا کیا، ہزاروں لاکھوں افراد مارے گئے، اور پھر روس ہے، فرانس ہے، چائنا ہے، یہ سرزمینیں اس انقلاب کو دعوت دینے والی ممالک اور ریاستیں بن گئیں۔ اب یہ تحریک آپ جب اس کا جائزہ لیں گے آپ کہیں گے ان افکار کے اوپر مشتمل تھی، بنیادی شخصیت یہ تھی، لوگوں نے ان جگہوں پہ استقبال کیا، لوگوں نے پھر یہ تحریکی ہر جگہ کامیابی کے اصول، ابتدائی اصول ایک ہی ہیں۔ ابتدائی اصول وہ جس طرح جنگوں میں جب دو لشکر آپس میں ٹکراتے ہیں
تو ابتدائی جو ظاہری اصولوں کی بات کی جا رہی ہے وہ یکساں ہیں. جس نے استقامت دکھائی، ڈٹ کے لڑا، حوصلے سے لڑا، نا امید نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا، وہ غالب آتا چلا جائے گا. اس لیے تحریکیں بھی اسی طریقے سے ہیں. لہٰذا جب یہ کارل مارکس، یہ ممکن ہے شاید یہ جرمنی کی ریاست سے اٹھا تھا، جرمنی کا رہنے والا تھا یا اسی طرح کسی ملک کا، آخر میں گھومتا گھومتا کہاں آگے برطانیہ. سخت ترین غریبانہ اس نے زندگی، فقیرانہ زندگی بسر کی، بڑی اس کی زندگی تلخ تھی. مثلا شادیاں اس کی متعدد تھی، بیویاں طلاق دے گئیں، بچے مر گئے، کھانے پینے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا، لیکن وہ غریبوں کی حمایت میں کھڑا رہا. لہذا آپ ادھر دیکھیں گے کہ اس کی تحریک کیوں کامیاب ہوئی. پھر اس کو مطالعہ کریں گے، اس کے اوپر جو مسائل پیش آئے آپ اس کا بھی مطالعہ کریں گے. ایک تحریک بہرحال ہمارے سامنے ہے. اسی طرح سے آپ تحریک آزادی کو بھی مد نظر رکھ سکتے ہیں. تحریک آزادی کہ جب انگریز نو بلدیاتی نظام کے تحت بر صغیر کی پر آ کے حاکم ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو ترقی یافتہ ایک ملک بنا دوں گا، اور وہاں پہ تجارت کے نام سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے داخل ہوا. جیسے آج بھی استعمار کسی ملک میں آپ حتیٰ کہ عام طور پہ کسی بھی دنیا کے ملک میں داخل نہیں ہو سکتے، عام طور پہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت داخل ہوں گے. مثلا آپ کہیں گے میں ٹورسٹ ہوں، میں تفریح کے لیے آیا ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں کام کے لیے آیا ہوں، تجارت کے لیے آیا ہوں، کسی نہ کسی طور پہ داخل ہوں گے. یہاں پہ استعمار کیسے داخل ہوا؟ استعمار یہاں پہ داخل ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی، تجارتی کمپنی کے طور پہ داخل ہوا. تجارت کریں گے اور تجارت کر کے ملک کو خوشحال بنائیں گے. وہ پورے ملک پہ قبضہ کر بیٹھا وہ داستان آپ کے سامنے ہے. مختلف خطوں میں انہوں نے مقابلہ کیا، جیسے ٹیپو سلطان اور اس طرح کے افراد آپ جانتے ہیں، انہوں نے مقابلہ کیا، شہید ہونا قبول کیا، غلامی کو قبول نہیں کیا. یہ اب تحریکیں اٹھیں چھوٹی چھوٹی، آپ ان کا بھی مطالعہ کریں، کیا موقف تھا ان کا، یہاں تک کہ پاکستان کی آزادی کا باعث بنا. جب آپ اس تحریک کا مطالعہ کریں گے اصل تفکر کو پہلے پڑھیں گے. اگر اصل تفکر کو نہیں پڑھیں گے کچھ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. امیر کاروان کو پڑھیں گے، کیا اس کی خصوصیات تھیں، کس طرح سے اس نے قدم بڑھایا. پھر پڑھیں گے کہ لوگوں کے اندر کیسا ولولہ برپا ہوا، لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا یا نہیں. اور اسی ضمن میں پھر وہ مشکلات آپ کے سامنے آئیں گی جو جھیلی جاتی ہیں. امیر کاروان بھی جھیلتا ہے اور وہ پورا کا پورا لشکر یا اس کا ساتھ دینے والا عوامی طبقہ بھی جھیلتا ہے. یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ مشکلات تو نہیں سہیں گے، بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مقاصد کو پہنچ جائیں گے. جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہ نظریہ تھا، وہ کہتے تھے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا انقلاب خونی انقلاب تھا، میں خونی انقلاب برپا نہیں کروں گا، سفید انقلاب برپا کروں گا. سفید انقلاب یہ ہے کہ انقلاب تو آئے گا لیکن فتح مکہ کی طرح ایک بندے کا بھی خون کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرے گا. اسے یہ جاننا چاہیے کہ فتح مکہ سے پہلے جو جنگیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فتح مکہ کے بعد جو جنگیں ہوئیں وہ تو سارا خون سے ہی رنگین ہے. شہداء بھرے پڑے ہیں، زخمی گھروں کے اندر تھے، غربت اور فقر کا عالم چھایا ہوا تھا پورے کے پورے عالم اسلام میں. کیسے ان چیزوں کو آپ نظر انداز، یہ تو تخیلاتی پھر ایک دنیا ہوگی. لہٰذا جب تحریک اٹھتی ہے اولاً اس کے تفکر کو ملاحظہ کریں. ہمارا ٹاپک ابھی تفکر کے اعتبار سے ہے. اس تفکر کے اوپر اس کے اقدام امیر کاروان کی، کیونکہ اغوا تحریکیں امیر کاروان سے ہوتی ہیں. یہ تفکر حق اور باطل ہو سکتا ہے، اغوا کہاں سے ہوتی ہیں؟ یا امیر کاروان جو ہے وہ کرپٹ ہو گیا، یا وہ خیانت کا شکار ہو گیا، یا وہ جو عوامی طبقہ ہے وہ بیٹھ گیا. اگر یہ آپس میں مل جائیں تو پھر وہ ایک مشکلات کا طوفان آتا ہے، اس کو جھیل جائیں تو تحریک کامیاب ہو جاتی ہے. لہذا دنیا بھر میں تحریکیں چلی. جیسے یہ تحریک آزادی پہلی دوسری جنگ عظیم میں بھی اسی طرح تحریکیں اٹھیں. آپ اس کا جب مطالعہ شروع کرتے ہیں تو آزادی کا مقولہ آپ اٹھائیں گے، پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے. اس کے بعد آپ اس کے اندر دیگر چیزیں، جدیت کو دیکھیں گے. وہ جدیت چاہتے تھے، قومیت کو دیکھیں گے. سب سے اہم دو ہی مقولے تھے، آزادی اور وطنیت. نیشنلزم بہت بڑے پیمانے پہ ابھر کے آیا اور پوری دنیا میں یہ جو پچھلے 100 سال گزرے ہیں، دنیا کا نقشہ یکسر کامل تقسیم ہو گیا اور تبدیل ہو گیا، اور چھوٹی بڑی کئی ریاستیں دنیا کے نقشے کے اوپر آ گئی جن کا کبھی کوئی وجود تھا ہی نہیں. کیوں؟
کیونکہ یہاں پہ تحریکیں اٹھی قومیت کی اساس پہ، تفکر قومیت تھا، اور یہاں پہ جو لیڈران تھے انہوں نے بھی استقامت دکھائی، اور جس طبقے نے لبیک کہی اس نے بھی ڈٹ کے وہاں پہ استقامت دکھائی، اور 5 کروڑ بندے اس کا نوالہ بنے، 5 کروڑ بندے قتل ہوئے، ممالک در ممالک پھر بھی بن گئے۔ ابھی آپ یہ یورپ کے ممالک کو دیکھیں، کتنی ریاستیں بن گئی، تاریخ پڑھیں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ لہٰذا یہ جب ہم بات جان چکے، اور انشاءاللہ تعالی تفصیلی طور پہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، اب آئیں کربلا کی طرف۔ لہٰذا یہ تصور کبھی نہ کریں کہ مشکلات نہیں آئیں گی، یہ ہمارا تصور ہی باطل ہے۔ مشکلات آئیں گی، مشکلات کو سہا جائے گا، مشکلات کے اوپر صبر کیا جائے گا، مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یہ تصور باطل ہے کہ مشکلات نہ آئیں۔ جو امام حسین علیہ السلام کی نہضت میں بہت بڑا مسئلہ اٹھا وہ اسی جگہ پر تھا۔ جو تفکر تھا وہ تو کامل تھا، وہ تو عصمت کے درجے پہ پہنچا ہوا ہے، وحی کے اوپر استوار ہے، روش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روش تھی۔ نمبر 2، جو امیر کارواں ہیں وہ بھی معصوم ہستی ہے، عصمت کے درجے پہ پہنچی ہوئی ہے، شہادت کو سعادت سمجھتی ہے، شہادت اور موت سے گھبراتی نہیں ہے، پورے کنبے کو لے کے چل رہی ہے۔ مشکل کہاں پہ آئی کہ جس معاشرے کو دعوت دی جا رہی ہے وہ معاشرہ وہ بعض امراض کا شکار ہو گیا، اجتماعی امراض کا شکار، اجتماعی امراض کا شکار ہو گیا۔ اگر وہ امراض آج کے دور میں کسی بھی معاشرے کے اندر پائے جائیں گے، معاشرہ اس کا شکار ہو جائے گا، وہی نتیجہ نکلے گا جو اس وقت نتیجہ نکلا۔ لہذا ان امراض کو ہمیں اس ضمن میں مطالعہ کرنا پڑے گا۔ مثلا خوف انسان کو بہت مار دیتا ہے۔ خوف کا شکار ہوئے کہ کوفہ سے نہیں پہنچ سکے، 80 کلومیٹر، امام حسین علیہ السلام 1000 کلومیٹر طے کر گئے، اب 80 کلومیٹر رہ گیا تھا، کیونکہ مدینہ سے بہت لمبا سفر ہے کہ پہلے مکہ گئے، مکہ اور مدینہ ہی 450 کلومیٹر فاصلہ ہے۔ اگر جو موجودہ کلومیٹر ہے آپ دیکھیں وہ 400 کلومیٹر بن جاتا ہے، ممکن ہے 350 کلومیٹر بھی لکھا ہو۔ عملاً خدا نے توفیق دی تو یہ سفر کیا تو تب پتہ لگا کہ کتنا لمبا فاصلہ ہے، یعنی کئی دنوں کا فاصلہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے پہلے مکہ گئے، پھر مکہ سے بھی آشنا راستوں سے ہر جگہ سے نہیں گئے، کئی جگہوں پہ انہوں نے آشنا راستوں کو ترک کیا اور اجنبی راستوں سے ہوتے ہوئے کہ کہیں پہ یہ دشمنوں کی سازش کا شکار نہ ہو، پہنچ گئے کوفہ کے قریب۔ کوفہ کے بہت 80 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا، یعنی وہ جو ایک ٹھاٹے مارتا سمندر ہے افراد کا، جو استقبال کے لیے والہانہ طور پہ نکلنا چاہ رہے اور ہیں بھی سارے جنگجو، کیونکہ کوفہ تو بنا ہی چھوانی کی وجہ سے تھا، فوجی چھوانی تھی نا یہ، یہاں پہ شادیاں ہوئیں، آباد ہوئے افراد، ان کی نسلیں بڑھیں تو قبائل در قبائل ادھر منتقل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب فتوحات کا سلسلہ ہوا تو یہ اسلامی ریاست کا وسطی شہر بن گیا، درمیانی شہر بن گیا۔ لہذا نسل در نسل میں یہ جنگجو ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ایک معاشرہ شکار ہوا، اساسی ایک مرض کا شکار ہوا، اور وہ ہے خوف کا شکار ہوا، نتیجہ دیکھیں کیا نکلا۔ خوف سے ہماری یہ مراد نہیں ہے کہ ڈر نہ لگے، یہ تو نہیں ہوتا ڈر نہ لگے، پھر تو قرآن کریم کی آیت نہیں ہونی چاہیے تھی یترقب خائفا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ خوف تو انسان کو لگتا ہے، ڈر تو انسان کو لگتا ہے، اس ڈر کے نتیجے میں قدم نہ روکے، یہ مہم ہے۔ ہاں ڈر نہ لگے ایسے بھی افراد ہوتے ہیں، ایسے جیدار افراد، مومن افراد، ترقی اپنے نفوس میں کیے ہوئے افراد ہوتے ہیں، لیکن عوامی طبقہ عموماً یا خواص کا بھی طبقہ ایسا سارے نہیں ہوتے، وہ خوف کا شکار ہوتے ہیں، ڈر کا شکار ہوتے ہیں، توہمات کا شکار ہوتے ہیں۔ اصل میں تو یہ تخیلات اور وہمیات انسان کو بٹھا دیتی ہیں، پھر مجبوراً دشمن کا اعلی کار بن جاتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں جتنا لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف ایجنسیاں بن کر ساتھ دیا، اطلاعات بنجائے، جاسوس بنے، تو وہ اپنے اختیار سے جاسوس بن گئے؟ مخالف تھے امام حسین علیہ السلام کے؟ مخالف تو نہیں تھے، وہ ڈر نے ان کو جاسوس بنا دیا، خوف نے ان کو جاسوس بنا دیا، چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے نے ان کو جاسوس بنا دیا۔
وہ تو دنیا میں ہر کوئی بندہ اس طور پہ گمراہی کے راستوں کے اوپر چل پڑتا ہے. کسی کی شہوت کا ایک عنصر پورا نہیں ہوا، اس شہوت کے اوپر اتنا اس نے شور مچایا، اپنے اندر غم اور حزن لیا، گمراہ راستوں پہ چل پڑا. جانتا تھا ساری باتیں دین کی، فلسفے بھی پڑھا ہوا ہے، سارے کے سارے اخلاقی نکات بھی پڑھا ہوا ہے، تعلیمات سے بھی واقف ہے، لیکن گمراہ راستوں پہ چل پڑا. اندر کی یہ جو ہے اجتماعی صورت میں، اس لیے عاشورہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ معاشرے کا اجتماعی اعتبار سے آپ مطالعہ کریں. اجتماعی اعتبار سے اچھی خصوصیات کا مطالعہ کریں. اجتماعی اعتبار سے دیکھیں کہ اس معاشرے کو کیا زنگ اور کیا مرض لگا ہوا ہے. اکا دکا افراد کو نہ دیکھیں. اب کوفہ کے اندر اگر وہ لوگ 1,00,000 سے اوپر کی آبادی تھی، اسی سے سب سے بڑا لشکر یزید کا نکلا. یزید کا لشکر سارا دمشق سے تو نہیں آیا ہوا تھا. سب سے زیادہ لوگ جو یزید کے لشکر میں آئے وہ کوفہ ہی کے تھے. اب کوفہ سے کتنے یزیدی ہوں گے؟ 30,000 40,000. پھر بھی امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے زیادہ تھے. 1,00,000 سے اوپر تھے امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے. خوف نے 1,00,000 گویا کہ یا 80,000 یا 50-60,000 افراد کو بٹھا دیا، نہیں نکل سکے. خوف نے گمراہ کیا انسان کو، خوف نے نافرمان بنایا. بس آپ نے یہ دیکھا کہ جب آپ تحریک کا مطالعہ کریں گے تو اسی مراحل میں کریں گے. تفکر ایک دفعہ پڑھیں گے، ایک دفعہ امیر کارواں کا جائزہ لیں گے. یہ خود تو نہیں منحرف ہو گیا تھا، یہ خود تو اس کی وجہ سے تو نہیں یہ تحریک دب گئی، اس کی وجہ سے تو تحریک نہیں ہے کہ جو اپنی ڈگر سے ہٹ گئی. جیسے کہ پاکستان میں کئی ایسی ہیں مسائل. مثلا یہ آپ جماعت اسلامی کو دیکھیں. جماعت اسلامی کا آغاز اچھے ایک تفکر کی صورت میں تھا. آغاز کے امیر کارواں ڈٹے رہے، استقامت کا مظاہرہ کیا ابو اعلیٰ مودودی نے. اب بعد والوں کے اوپر بعض حمایتی ہیں، بعض مخالف ہیں. مخالف والے یہ کہتے ہیں کہ یہ اس روش کو چھوڑ بیٹھے، اس انداز کو چھوڑ بیٹھے، پارلیمنٹ کی طرف آ گئے، پارلیمنٹ کو انہوں نے اختیار کر لیا. بعض کوئی اور تفکر رکھتے ہیں. بہرحال وہاں پہ یہ والی بحث آپ کو نتیجے کے طور پہ نظر آئے گی. یہ تجزیہ تحلیل آج کے دور میں بھی ہے. امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک برپا کی، کامیابی سے ہمکنار ہوئے. آج رہبر معظم کی شخصیت کا جائزہ لیں گے یا اسی طرح جو اساسی انقلاب کے رہنما شمار ہوتے تھے، مثلا جیسے نام لینے میں عیب نہیں ہے آیت اللہ رفسنجانی صاحب، آیت اللہ منتظری صاحب یا دیگر شخصیات، دیکھیں گے کہ آیا وہ اس نہج کے اوپر قائم رہے ہیں یا نہیں، یا ان کے ہاتھ میں آتی تو اس پورے کے پورے نہضت اور تحریک کو کسی اور ڈگر پہ لے جاتے. لہذا جائزہ لینا ضروری ہے. تیسرے مرحلے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جس طبقے کو دعوت دی گئی ہے وہ عمومی ہے دعوت، لیکن یہ عمومی دعوت میں کس خطے کے لوگوں نے لبیک کہی. یہ تصور نہ کریں کہ مدینے کے لوگوں کو دعوت نہیں تھی، مکہ کے حاجیوں کو دعوت نہیں تھی، یا یمن اور بحرین کے رہنے والے مومنین اور مسلمین کو دعوت نہیں. دعوت امام حسین علیہ السلام کی عمومی تھی. وہ دعوت تو آج بھی گونج رہی ہے. وہ معیار تو جو امام حسین علیہ السلام نے جس معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدام کیا وہ آج بھی اسی طریقے سے باقی اور ہر ایک کو دعوت دے رہا ہے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دعوت عمومی نہیں تھی؟ لہذا تحریک ہوتی ہی وہ ہے کہ جس میں عمومی دعوت ہو. اگر یہ عمومی دعوت نہ میسر آئے اس امیر کارواں اور اس تفکر کو تو وہ تحریک دب جاتی ہے. لہذا ایک تنظیم کے بس میں نہیں ہے کہ کامیابی سے ہمکنار کر دے، ایک گاؤں کے بس میں نہیں ہے، ایک شہر کے بس میں نہیں ہے، ایک خاندان کے بس میں نہیں ہے. یہ تحریک جو ہے وہ پورے کے پورے اس ریاست کے اندر ایک تفکر کو پھیلانا وہاں پہ ضروری ہے، تب وہ اس سے ہمکنار ہوگی. جیسا کہ امام زمان علیہ السلام ایک تحریک کی صورت میں انقلاب برپا کریں گے. اس لیے امام حسین علیہ السلام کا پیغام خطے خطے تک، فرد فرد تک پہنچانا آج تشیع کی ذمہ داری ہے. چوتھی چیز یہ دیکھیں گے کہ اگر لوگوں نے وہاں پہ تحرک کو ایجاد نہیں کیا، اس کے اسباب کیا تھے. یہ اسباب بہت مہم ہے ہمارے لیے، بہت مہم، کیونکہ پہلے والے 3 امور جو ہیں وہ پھر ہمارے لیے ایک نو حل ہو جاتے ہیں. جب ہم اس چوتھے کے اوپر آتے ہیں تو آج بھی افراد کے دل ڈگمگا جاتے ہیں. آج بھی وہ یہی سمجھتا ہے کہ اگر میں نے گھر میں پناہ لے لی، اگر میں نے میدان سے فرار اختیار کیا، اگر میں میدان سے غائب رہا، میری زندگی کے دن بڑھ جائیں گے. جبکہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے وہ اپنی زندگی کے دن نہیں بڑھا لیتا، موت تو اس کے لیے اسی وقت آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے۔ جو جنگ سے فرار کرتا ہے وہ اپنی زندگی کے دن نہیں بڑھاتا۔ لہذا یہاں پہ ہمیں پھر بات معلوم ہوگی، اور سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام بے عنوان امامت وہ ہمارے لیے آشکار ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ ان 4 امور کا اچھے طریقے سے مطالعہ کریں، ترتیب کے ساتھ اچھے طریقے سے مطالعہ کریں۔ ہم پہلے اصول کو آج آپ کی خدمت میں صرف عنوان کے تحت ذکر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے جلسے میں آپ کی خدمت میں اس کے اوپر گفتگو اور اس کی اہمیت اور اس کے اثرات آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، کیونکہ یہ 4 امور جو خدمت میں ذکر کیے گئے ہیں یہ واقعاً ہماری روح کے اندر جذب ہونے چاہیے، واقعاً ایک نظریہ ہمارا ہونا چاہیے، اسی کے مطابق تدبیر کریں، اسی کے مطابق اقدام کریں، اسی کے مطابق قدم آگے بڑھائیں۔ اگر ترک کر دیا تو پھر تو یہی مشکلات سامنے ہمارے آئیں گی کہ جو اس وقت آفات میں ہمارا معاشرہ دوچار ہے۔ پہلا اصول جو ہے امام حسین علیہ السلام کی اب تحریک کا مطالعہ۔ اب ساری تحریکیں ہماری نظروں میں ختم، ساری توجہ امام حسین علیہ السلام کی طرف رکھیں۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام اور ان کی نہضت اور تحریک، یہاں پہ ایک ہی معنی ہے، اس طرح ذہن نشین رکھیں، خروج اور قیام، نہضت اور تحریک ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ وہ کس اساس پہ کھڑی ہے؟ اس کا پہلا ستون، جس طرح ایک بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کے پلرز ہوتے ہیں، درختوں کی جڑیں ہوتی ہیں، جڑوں پہ درخت قائم ہے، پلرز پہ عمارت قائم ہے۔ تحریک جو ہے، نہضت، وہ اسی طرح چند اصولوں پر قائم ہے۔ آپ وہ اصول ہٹا دیں وہ تحریک گر گئی، وہ تحریک تحریف کا شکار ہو گئی، وہ نہضت آپ نے ختم کر دی۔ پہلا اصول ہے ایمان اور حق، پہلا اصول ہے امام حسین علیہ السلام کی تحریک کا پہلا اصول ہے ایمان اور حق کے ساتھ ہونا۔ اس کے اوپر کلام بھی کثیر ہے، آپ فوراً اس کا اعتراف بھی کریں گے۔ البتہ یہ اعتراف آج کے دور میں مشکوک بنا دیا گیا، خصوصاً اہل سنت کمیونٹی میں۔ شیعہ دنیا میں بہت ساری عجیب و غریب تحریفیں آئی ہیں۔ سید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے مطابق تحریفات جو ذکر کی ہیں وہ 3 انہوں نے تفسیریں ذکر کی ہیں، کہ 3 تفسیریں آج کے دور میں وہ کہتے ہیں کہ سنی جاتی ہیں، جیسا کہ حماسِ حسینی آپ کتاب پڑھیں، بہت اہمیت کی حامل وہاں پہ گفتگو انہوں نے کی ہے۔ البتہ ایک پہلو انہوں نے ذکر کیا ہے، آج کے دور میں بہت اس کے اوپر لکھا گیا اور بہترین قلم اٹھایا گیا، اس لیے اپنے افکار کو یہاں پہ ہمیں منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ سید مطہر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک تحریف یہ ہوئی عاشورہ کے بارے میں کہ لوگوں نے کہا امام حسین علیہ السلام اپنے شخصی مفاد کے لیے گئے تھے، یہ تو قبیلے کی جنگ تھی، یہ تو بنی ہاشم اور بنو امیہ کی جنگ تھی۔ دوسری تحریف یہ ہوئی، کہتے ہیں بعض لوگ یہ تحریف کر بیٹھے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے شیعوں کو بخشوانے کے لیے گئے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں، بقیہ شیعہ سارے بخشے گئے، اب انہوں نے میرا ذکر کرنا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکالنے ہیں، بس اب سارے کے سارے بخشے گئے۔ وہ تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام حق کی خاطر نکلے اور حق کو ثابت کرنا چاہتے تھے، کہتے ہیں یہ حقیقی تفسیر ہے۔ بقیہ انہوں نے ادلہ دی، لیکن یہ ان کے دور تک ہے۔ آج کے دور میں آپ معاشرے کا دقیق جائزہ لیں، آپ کو آج اور بہت ساری عجیب و غریب تفسیریں نظر آئیں گی، تفسیر ثواب، تفسیر مال، تفسیر مفاد، کئی تفسیریں عاشورہ کی آج کے دور میں کی جا رہی ہیں۔ تفسیر فرقہ واریت کے عنوان سے بس لعنت بھیجنا، وہ سمجھتے ہیں حسینی عمل انجام پا گیا، کام وہی کرنے ہیں جو یزیدی اور بنو امیہ کے ہیں۔ لیکن یہاں پہ تفسیر کیا انہوں نے کی؟ لعن کرو، فقط تبرہ کرو، تبرہ اور لعن کو انہوں نے کہا یہ عاشورائی ہو گیا اور یہ حسینی ہو گیا۔ لہٰذا اب اس ٹائم سوشل میڈیا بھی بھرا ہوا ہے، ہمارے جو عام جو معاشرے ہیں انہی میں سے ایک تفسیر رسوماتی، رسم کو انجام دیا جائے، فقط رسم کو انجام دیا ہے، غرض نہیں ہے کوئی بھی بولتا ہے بول کے چلا جائے۔ اس وقت اس سے تو ہمارا معاشرہ پر ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پہ مجلس کے عنوان سے جائیں اور لوگوں کا ایک مجمع دیکھیں، وہاں آپ جان لیں گے کہ لوگ فرد کی وجہ سے نہیں آئے ہوئے، لوگ رسم کی وجہ سے۔ بعض پاکستان کے تو علاقے معروف ہیں، نشتر پارک ہے، لوگوں نے آنا ہی آنا ہے،
مثلا اسلام آباد میں 2-3 امام باہر گئے ہیں اور رش پہ ہونا ہی ہونا ہے، کوئی ذاکر پڑھ کے جائے، کوئی عالم پڑھ کے جائے، وہی مخصوص طبقہ جو اپنے ایام اعضاء میں آتا ہے رسم کو پورا کرنے آنا ہے۔ لہٰذا ان کے ذہنوں میں یہ چھاپ ہے کہ ہم نے ایک حد تک رسم انجام دینی ہے، اس کے بعد چلے جانا ہے۔ یہاں پہ واقعاً جس شخص نے بھی یہ صدا بلند کی، اس نے حق ادا کیا امام حسین علیہ السلام کے پیرو ہونے کا۔ اس فضا میں یہ صدا بلند کی کہ کربلا نہ بزم ہے نہ رسم ہے بلکہ رزم ہے۔ کربلا نہ رسم ہے نہ بزم ہے بلکہ کیا ہے؟ رزم ہے کربلا۔ لہذا ٹکراؤ ہے کربلا، حماسہ ہے کربلا، حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے، حق کی حاکمیت کا مطالبہ ہے عملی اقدام کرتے ہوئے، نہ کہ لفظی طور کے اوپر۔ لہذا یہاں پہ اب آپ آئے ایمان اور حق۔ ہم جب بھی امام حسین علیہ السلام کا موضوع نظریاتی طور پہ پڑھیں گے تو ہمیں ہر 2 جہت سے جائزہ لینا ضروری ہے۔ امیر کارواں اس کے اوپر کس طریقے سے ڈٹا رہا، اور جس طبقے نے دعوت کا اور بیعت کا ایک لبادہ اوڑا تھا، اس نے اس کا حق کیسے ادا کیا۔ کیونکہ اگر ایمان نہیں ہے اس راستے کے اوپر، کبھی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لہذا ایمان یہاں پہ ہمارے ہاں خاص معنی میں ہے، خاص معنی میں، یعنی وہ ایمان باللہ جو اسلام کے قوانین ہیں ان پر ایمان۔ لیکن اس ضمن میں اس نقطے کو یاد رکھیں، کوئی بھی نظریہ ہو، حق ہو یا باطل ہو، اگر اس نظریے کے اوپر امیر کارواں کو اگر ایمان نہیں ہے اور لبیک کہنے والوں کو ایمان نہیں ہے، وہ باطل بھی ہو تو تب بھی وہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایمان اس راستے پر ضروری ہے، کیونکہ ایمان ہوگا تو قربانی دے گا، ایمان ہوگا تو خوف جو اندر لاحق ہے اس خوف کی تلخیوں کو سہے گا اور خطرات کے اوپر اپنے آپ کو خطرات کے گھیراؤ میں لے آئے گا، خطرات میں مبتلا کر دے گا۔ اگر ایمان نہیں آپ دیکھیں گے نہیں چلے گا، بیٹھ جائے گا، شکست کھا جائے گا۔ یہ ایمان سے مربوط ہے۔ جو ایک ہمیں کوفہ کے اندر مسئلہ نظر آیا، بڑے بڑے سرداروں میں یہ مسئلہ نظر آیا، انہیں اس راہ کے اوپر ایمان نہیں تھا، اس لیے اس ایمان نے انہیں بٹھا دیا۔ اگر ایمان ہو تو غلام اپنے آقا کو چھوڑ کے کربلا میں پہنچ جائے گا، اگر ایمان نہیں ہوگا تو آقا اپنے پورے کنبے اور قبیلہ سمیت وہاں پہ بیٹھ جائے گا۔ ام ہانی کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ بنی مزحج بہت بڑا قبیلہ تھا، ابن سعد جس قبیلے سے سب سے زیادہ ڈرتا تھا وہ یہ بنی مزحج تھے۔ 40,000 تو ان کے شمشیر لیے ہوئے ہاتھوں میں بندے موجود تھے، اتنا تو پورا لشکر یزید کا موجود نہیں تھا۔ جو زیادہ تر آیا ہے وہ 10,000 کا عدد ہے، جو تحقیقی طور پہ آیا ہے وہ 30,000 کا، مبالغہ کریں 40,000 کہہ دیں گے امام حسین علیہ السلام کا جنہوں نے محاصرہ کیا۔ بنی مزحج والے جو تمام جنگوں میں امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ دیتے رہے، اہل بیت علیہ السلام کے فداکار حامی تھے، وہ ام ہانی کی شہادت پہ خوف کا شکار ہو گئے۔ بڑے بڑے کرنیل، جرنیل، بہادر، شجاع شکار ہو گئے۔ لیکن آپ جون کی مثال دیکھیں، وہ غلامی میں زندگی بسر کی، دوسروں کے دسترخوان سے، آقا کے دسترخوان سے ہمیشہ کھاتے رہے، دوسروں کے دوش کے اوپر زندگی میں پلتے بڑھتے رہے، لیکن ایمان کی حرارت ایسی تھی کہ دنیا کی لذتوں کو ترک کر کے قدم امام حسین علیہ السلام میں گر گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے چند بار انہیں بھیجا کہ تو نے بڑی خدمت کی ہے ہماری، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، تو نے بہت خدمت کی ہے ہماری، آج ہم تجھے تلخیوں میں نہیں دیکھنا چاہتے، آج تلواروں کی کاٹ میں تجھے نہیں لانا چاہتے۔ تو جون ان کے قدموں میں گر گئے اور وہ معروف اشعار کہے کہ اگرچہ میرا رنگ سیاہ ہے اور میرے خون میں بدبو ہے، لیکن نمک حرام کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ لہذا جون نے امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ دیا اور امام حسین علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، گلے لگایا اور میدان کربلا کی طرف بھیجا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔